آیت اللہ سیستانی کے والد محترم جناب باقر سیستانی اولیاء خدا میں سے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مشہد میں تھا۔ میں نے 40 دن تک زیارت عاشورہ پڑھنے کا ارادہ کیا۔ میری تمنا یہ تھی کہ میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زیارت کر سکوں، آپ سے ملاقات کر سکوں۔ لہٰذا میں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ ہر روز مشہد کی الگ الگ مسجدوں میں زیارت عاشورہ پڑھنے لگا۔ آخری ہفتہ آ پہنچا۔ میں یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ امام سے ملاقات کی کوئی صورت ضرور نکل آئے گی۔ 40واں ہفتہ تھا، زیارت عاشورہ کا آخری حصہ پڑ رہا تھا کہ میں نے اچانک ایک گھر سے نور نکلتے ہوئے دیکھا۔ یہ روشنی عام روشنی سے الگ تھی۔ اس روشنی کی طرف ہر ایک متوجہ نہیں ہو سکتا تھا، اسے ہر ایک نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آیت اللہ سیستانی کے والد کا بیان ہے کہ میں سمجھ گیا کہ میری مراد پوری ہونے والی ہے۔ میں نے تیزی سے زیارت عاشورہ ختم کی اور اس نور کی جانب دوڑا۔ میں جب قریب پہنچا تو مجھے رونے کی آواز سنائی دی۔ معلوم ہوا کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس گھر میں داخل ہوا، لوگوں کی ایک بھیڑ جمع تھی۔ امام سامنے بیٹھے تھے۔ امام کے سامنے تھوڑی دور پر تقریباً کمرے کے بیچ میں سفید چادر سے ڈھکا ایک جنازہ رکھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آج ہی کسی کا انتقال ہوا ہے اور لوگ تشییع جنازہ کے انتظار میں ہیں۔ آیت اللہ سیستانی کے والد فرماتے ہیں کہ میں جب داخل ہوا تو میں نے امام کو سلام کیا۔ امام علیہ السلام نے بہترین انداز میں میرا جواب دیا اور آہستہ سے مجھ سے کہا، یوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس خاتون کی طرح بنو، میں خود تم سے ملنے آؤں گا۔ پھر امام نے فرمایا، اس خاتون کی جوانی کے دنوں میں جب شاہ ایران رضا خان زبردستی سب کی چادریں اتروا رہا تھا اور انہیں بے پردہ ہونے پر مجبور کر رہا تھا، تب یہ معظمہ، یہ خاتون 7 سال تک گھر سے باہر نہیں نکلی تاکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی یادگار یعنی اس پردے کی حفاظت کر سکے۔ 7 سال وہ اپنے گھر سے نہیں نکلی۔ اس خاتون کی طرح ہو جاؤ، ہم خود تمہارے پاس آئیں گے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اہل بیت ہماری زندگی میں آ جائے۔ مثلا حق و باطل کے مسئلے میں ہمیں بے طرف نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔